رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں آج کی جو سماعت ہوئی، سماعت کے بعد جو فیصلہ شارٹ آرڈر جا گیا، کل کا دن پاکستان مسلم لیگ نون نے بھنگڑے بھی ڈالے، کندھوں پہ بھی اٹھا لیا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب کو، اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ آج کے دن ادارے کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں ایسا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے معاملات اگر دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی فیصلوں پہ عمل درآمد سے پہلے ہی اور فیصلوں کا فائنل رزلٹ آنے سے پہلے ہی خوشیاں منانے شروع کر دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دیتے ہیں، بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ان کے حق میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اچانک جب کچھ اصل حقائق سامنے آتے تو یہ سارا پھر یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں ان اداروں پہ جو ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے، جو میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ یاد کریں کل ہم پروگرام میں جب ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ رولنگ جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کل بھی آپ کو رولنگ پڑھا دی تھی کہ یہ دیکھیں یہ فیصلہ ہے، یہ رولنگ ہے، یہ ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا اور یہ غلط کیا ہے۔ دیکھیں یہ پتا تھا سب کو یاسر، میں اب آپ کو اصل حقائق کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ کل جس وقت یہ اجلاس شروع نہیں ہو رہا تھا، 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم اجلاس لیٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ یہ منانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ڈپٹی اسپیکر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسے ڈپٹی اسپیکر کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ رولنگ، اسے ایک سبق پڑھایا گیا، اسے ایک کہانی سنائی گئی، اسے ان کے 3 وکلا تھے جنہوں نے کہا نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بالکل یہ ٹھیک ہے، اس طرح کرنا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کو تحریک انصاف کے بھی لوگ ملے تھے اور انہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پتہ چل چکا تھا لیٹر کا، اور انہوں نے اپنا لیٹر اس کو بھی دیا ہوا تھا اور سیکرٹری اسمبلی کو بھی دیا ہوئے تھے جو پارلیمنٹ لیڈر کا لیٹر تھا۔ تو آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، اور یہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر نے جو تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے قرآن پہ لفظ دیا 5 افراد کی موجودگی میں کہ میں میرٹ پہ کام کروں گا، لیکن اس کے بعد میرٹ پہ کام نہ ہوا، اس نے وہی چیز بیان کی جو اسے کہا گیا تھا، اور جس نے کہا تھا اس کا نام بھی ہمارے پاس موجود ہے، وقت آنے پہ وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بلکہ میں مزے والی بات ہوں کہ ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کل یا پرسوں یا 2 دن میں وہ ویڈیو بھی سامنے لے آئے ہیں، جس ویڈیو میں لوگ کچھ 3 افراد جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کے کمرے میں جاتے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے پنجاب اسمبلی سے۔ یہ بہت سی چیزیں جو آنے والے دنوں میں سامنے نہیں، ابھی تک اس کو خفیہ رکھنے کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا تھا، اگر اپوزیشن کو یہ لگ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمارے ساتھ کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، تو بروقت وہ منظر عام پہ نہ لانے کے پیچھے ان کی منطق کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو جو بتا سکتے ہیں کہ ان کی منطق کیا ہے، لیکن میں نے جب ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے وقت آنے پہ ہر چیز سامنے آ جائے۔ دیکھیں ابھی تو کیس بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر کیس ہے۔ آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ، سپریم کورٹ کے بیانات، سپریم کورٹ ججز نے جو کہا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اب تو ان کے بیانات جمع ہونے ہیں، ایک جرا ہونی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے پیر والے دن فیصلہ آ جائے گا، اور پیر سے منگل ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے پوچھا کہ یہ چیزیں سامنے کیوں نہیں لا رہے، تو انہوں نے کہا وقت آنے پہ ہر چیز سامنے لے آئیں گے، جس چیز کا جو وقت ہوگا اسی کے مطابق لائیں گے۔ اگر کسی کو کسی جگہ سے وہ انصاف نہیں ملتا جو اس کا حق بنتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ آپشن ہر بندہ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے، بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ آج صبح فیصلے ہیئرنگ سے پہلے آپ نے غور نہیں کیا کہ اطاعت تارڑ صاحب جو ہیں ان کا بیان کیا تھا، ان کی پریس کانفرنس کیا تھی، حکمران اتحاد کا اعلامیہ کیا تھا، مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے کیا وہ ٹویٹ یا توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا وہ ٹویٹ جو ہے وہ دھمکی نہیں ہے؟ کیا یہ باقی چیزیں جو ہے دھمکی کے زمرے میں نہیں آتی؟ سارا کچھ ہے، کیونکہ اب انہیں علم ہو گیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس نہیں رہتی۔ اس کی 2 میں ایک اور ٹیکنیکل وجوہات اپنے پروگرام میں ہم بریک کر دیں۔ یا سب دیکھیں، ایک رولنگ جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے دی، اس رولنگ میں آپ آرٹیکل 5 بھی استعمال ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اس رولنگ کا اور اس رولنگ کا فرق تو بہت ہے۔ اس رولنگ کو اگر آپ کالعدم قرار دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس رولنگ کا کالعدم قرار دینے کے بعد شہباز شریف کی حکومت بنتی ہے، آپ اس پہ ڈیسیژن دیتے ہیں، اور یہ جو رولنگ دی گئی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط طریقے سے سامنے رکھ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غلط تشریح کر کے دی گئی۔ اب یہ 2 اس میں اور اس میں فرق تھا۔ اب اس فیصلے کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس فیصلے کو درست قرار دیا جائے گا
تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کا ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تھا اس کے لیے ایک راہ ہموار ہو جائے گی اور وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. اور اگر وہ راہ ہموار ہو جاتی ہے اور جسی بنیاد پہ وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں پھر ذہن میں رکھیے گا پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور اچھا آپ یہ بتائیں رانا صاحب، یہ بتائیں ممکنہ فیصلے کے پیش نظر یہ اتحادی حکومت کی اگلی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ اتحادی حکومت فیصلہ کر چکی ہے. آج کچھ بیانات آ گئے ہیں، کل کچھ بیانات آ جائیں گے، پرسوں بلکہ کل ہی ایک دھواں پریس کانفرنس ہوگی جس میں مولانا صاحب سمیت مختلف لوگ کریں گے جو باقاعدہ عدلیہ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. جس طرح آج مریم صاحبہ نے کہا ہے، جس طرح آج دیگر ان کے لوگوں نے کہا ہے، جس طرح آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کروائی جائے گی، پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کہلوائی جائے گی، بلوچستان سے کسی سے کہلوائی جائے گی، پی کے سے کسی سے کہلوائی جائے گی. یعنی اب پریشر ڈالا جائے گا اس پر عدلیہ پر کہ عدلیہ نے اگر یہ فیصلہ دیا تو ہم سیاسی طور پر اس کو نہیں مانیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم اس کے خلاف جائیں گے اور اس پہ باقاعدہ یہ مختلف بات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس پہ ان کے جو وکلا ہے وہ اپنا رخ استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارا آج سین ہو چکا ہے. یہ بالکل خبر دیں یہاں پر پریس کر رہا ہوں کہ عدلیہ کے ساتھ پٹا ڈالنے کا فیصلہ ہوگی اور یہ فیصلہ حکمران اتحاد کی طرف سے کیا گیا ہے. حکمران اتحاد سمجھتا ہے کہ شاید عمران خان نے پریشر میں